اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ یہاں سے سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفات ہے، الحی القیوم، جس کا مطلب وہ ازل سے ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب یہ ہے کہ سارے کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگراں، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، یا تین میں سے ایک مانتے تھے، یا تو اللہ مانتے تھے، یا تو اللہ کا بیٹا، یا پھر تین میں سے ایک مانتے تھے، جسے تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ تین خدا ماننا، اس میں سے اللہ بھی ایک ہے یا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہے۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہ آل عمران کی آیت ہے، یہی جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسری آیت الکرسی، اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور تیسری سورہ طٰہٰ کی۔ تو یہ 3 آیتیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جس سے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اللہ لا، یعنی اسم اعظم کون ہے؟ زیادہ تر اہل علم نے یہی بات کہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اتارا تھا۔ یعنی اس کے منظم من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی انسان کا کلام یہ نہیں ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی، یعنی سچ بتاتی کہ پہلے جو کتاب آئی تھی اس میں یہ بات ٹھیک تھی، یعنی جو باتیں ان میں درج تھی ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ یعنی اتارا ہوا ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائی۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں یعنی محنتوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔ کوئی انسان اگر اس کتاب کو لکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا علم کہاں تک، اس کی زندگی کہاں تک، تو ظاہر سی بات ہے پہلے کی مطابقت نہیں ہو پاتی، مخالفت ہوتی۔ پہلے کی کتابیں کچھ کہہ رہی ہیں، اس کتاب میں کچھ ہے، لیکن بالکل برابر بات، بالکل مطابقت ہو رہی ہے۔ یعنی اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر
عند اللہ کوئی مسلمان اور کوئی مومن نہیں۔ بار بار یہ باتیں قرآن کریم میں کیوں آتی ہے کہ اس سے پہلے والوں کی کتابوں کی یہ تصدیق کر رہی ہے؟ اس لیے آتی کہ آج یہ جو تورات اور انجیل اور بائبل یہ سب نہیں چلنے والا، یہ سب نہیں چلنے والا۔ اس کتاب کو پڑھ کر کوئی عمل کرنے لگے تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ اب قرآن کریم ہی ہمارے لیے ہے، اور اس کی تشریحات اور اس کی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کوئی بائبل کا، انجیل کا، تورات کا حوالہ دے کر آپ کو نصیحت کرے تو یہ جائز و درست نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ہمارے لیے قرآن کریم سے نصیحت پیش کی جائے، کیونکہ گمراہی کے، کیونکہ وہ کتابیں اب بدل چکی ہیں، اس میں رد و بدل لوگوں نے کر دیا، تحریف کر دی، تو وہی باتیں اس میں مانی جائے گی جو قرآن کریم جس کی صداقت اور جس کی سچائیوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور نہیں کرتا تو اس کی بات کو نہیں مانی جائے گی۔ کل جیسے کہ انہوں نے بائبل کا حوالہ دیا تھا کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا ہے، یہی کہا تھا نا انہوں نے کہ الفاظ پر مت جائیے، معنی پر جائیے۔ یہ اصول جو بتایا گیا ہے، بہرحال اس کا مفہوم کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کہیں نہ کہیں شریعت کے بہت سارے اصول سے وہ بھی ٹکراتا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی بات رکھنی ہے تو ہمیں قرآن کریم سے رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو آج اگر بائبل کا کسی کو حوالہ دیا جائے گا تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بائبل بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ کر ہم صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو یہ حوالے وغیرہ جو دیے جائیں تو قرآن کریم سے دیے جائے، کہ بتایا جائے کہ قرآن کریم میں بھی اس بات کی تصدیق ہے، اگر وہ بات اس میں ٹھیک ہے تو وہاں بھی حوالے دیں، بہت اچھی بات ہے کسی عیسائی کو سمجھانے کے لیے، لیکن بعد میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ بات قرآن کریم کے اندر بھی آ رہی ہے کہ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ بار بار جو قرآن کریم کے اندر بات آتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بیٹھ گئے تھے لے کر پڑھنے کے لیے؟ تورات غالباً لے کر بیٹھے تھے پڑھنے کے لیے، ایک ورق ملا تھا ہم کو کہیں سے، وہ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ منع کر دیا، اور بہت ناراض ہوئے، بولے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے آپ نے کیسے مطالعہ اس کا کر لیا، کیسے آپ نے اٹھا لیا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی۔ یہ کتنا سخت موقف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم حوالے میں ادھر ادھر کی کتابوں کا حوالہ دیں اور قرآن کریم نہ پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح نہ پیش کریں، تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے اور کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے، تصدیق، اس لیے تو ابوبکر صدیق کہا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا۔ یہ سارے لقب ان کو کیوں دیے گئے؟ اسی وجہ سے بنیاد پر کی وہ بات، لیکن کسی وجہ سے وہ لے کر بیٹھے تھے تو سختی سے منع کر دیا گیا۔ تو اسی لیے یہ بات بالکل دھیان رہے کہ آپ وہی بات سنیں، وہی بات کریں جو قرآن کریم کے اندر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے ثابت ہو، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہو۔ یہی بار بار قرآن کریم میں کتنا اس کا وصف بتایا گیا کہ وہ تصدیق کرتی ہے، تو گویا یہ معیار ہے، معیار اب وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ معیار کیوں ایسا ہے، کیونکہ وہ کتابیں اب تحریف شدہ ہو چکی ہیں، اور تحریف شدہ نہ بھی ہوں لیکن ہمیں مکلف کس چیز کا بنایا گیا ہے؟ اس پر ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا اور اس کو ماننے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ایمان اس پر بھی اور اس پر عمل بھی، اطاعت، اور اس پر صرف ایمان لانے کا، جہاں جتنا ایمان ہے اتنا ہی لانا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث یعنی مرد یا عورت، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت یعنی مکمل بچہ بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے۔ کبھی کبھی بچے ناقص رہ جاتے ہیں، کسی کا کچھ عضو کم رہ جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس طرح کی بات بھی پیدائش کے بعد ہو جاتی ہے۔ تو جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں، جو خود بھی اس مرحلے تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا۔ دیکھیے کتنی واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی۔
کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے جو بنتے ہیں، ان بچوں کو بنانے میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام. ارحام کس کو کہا جاتا ہے؟ رحم مادر، ماں کا پیٹ، اس کے اندر بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے، بچے جیسے بنتے ہیں تو ان کی شکلوں کو کون ڈھالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈھالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کیسے تصرفات زندہ ہونے کے بعد کر دیا؟ زندہ ہونے کے بعد کیسے کر دیا؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو رزق کون دے رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے تھے. کون پہنچا کے دکھائے؟ بچے کو رزق پہنچا کر دکھائے. پوری دنیا کوئی نہیں پہنچا سکتا ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق کیسے پہنچتا ہے، کیسے وہ کھاتا ہے، کیسے وہ پیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رزق کھولا ہوا ہے. اور پیدا ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ پھر مالک ہو جاتے ہیں، اب دوسرا رزق دینے لگ گیا. ایسے ہی ہو رہا ہے نا آج کل، اس طرح فراڈ ہو رہا ہے کہ رزق کوئی اور دینے لگ گیا. پیدا ہوا تھا اور جب پیٹ میں تھا تو اللہ رزق دے رہا تھا اور اس کی حفاظت اللہ کر رہے تھے، اور جب باہر آیا تو حفاظت اس کی تعویذیں کر رہی ہیں، تعویذ گنڈے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ کیا جاتا ہے. یہ دنیا میں آنے کے بعد سارے مفاد چلتے ہیں، دنیا کے آنے سے پہلے کوئی نہیں فراڈ کر پاتا ہے انسان کے ساتھ. دنیا میں آ گیا تو فراڈ شروع ہو گیا. تو یہ آیتیں بہت کچھ غور کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہیں، بہت کچھ فکروں کے دریچوں کو کھولنے کا ہمیں جو ہے دعوت دیتی ہے. تو اس طرح سے اگر قرآن کریم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو بہت سارے شبہات، بہت سارے جو ہے خرابیاں، فساد ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے. لیکن جب ہم جڑیں گے، جب ہم قرآن کریم کو اسی انداز سے جس سے کہ تلاوت کا حق ہے ویسے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہمیں یہاں کہی گئی قرآن کریم کی ان آیاتوں میں، رب العالمین آیاتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہماری سینوں کی روشنی بنا دے. رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے تمام غموں کا علاج بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.